والے فرشتے آئے اور اس میت کو لے کر چلے گئے۔ وہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو جو گورکن ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ جو عورت تھی وہ تو چلی گئی۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر دوسری میت آتی ہے اور وہی 2-4 آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی قبر کے اندر میت کو لٹایا تو وہی فرشتے نمودار ہو جاتے ہیں اور وہی جنت کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی میت کو داخل کرتا ہے فوراً عورت کو پشت پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صحیح سے بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس میت کی ماں نے بولا کہ یہ میرے 2 بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا تھا وہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم تھا، تو دیکھیں جب طالب علم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا اس کے ساتھ کہ ابھی تو میت کو اندر لیٹایا ہی ہے کہ فرشتے آئے اور اس کو لے کر چلے گئے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ پھر بتایا کہ دوسرا کون تھا، تو اس عورت نے بتایا کہ دوسرا وہ بھی میرا بیٹا ہے، لیکن یہ میرا بیٹا جو پہلا طالب علم تھا، کان کھل کے سن لے، آج ہم ان علماء کرام کو، طلبہ اعظام کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینی مدارس کے اندر پڑھنے والوں کی حمایت کرنے پر، ان کی مدد کرنے پر، ان کے تعاون کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا صلہ دیتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جو دوسری میت ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے، لیکن یہ میرا بیٹا جو اس کا بھائی تھا اس کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا تھا، اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی اور اس کی پوری کفالت وہ خود کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلہ اس کے بیٹے، پہلا بیٹا طالب علم تھا، جو سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا، وہی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طالب علم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، اس کی حمایت کرنے پر، اس کا تعاون کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و معزز علماء کرام اور برادران ملت، میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج جامعہ حسینیہ کے اندر، جامعہ اشاعت العلوم حسینیہ حافظیہ کے مدرسے میں الحمدللہ آنے کا موقع ملا۔ میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر مولانا قاری فخر الاسلام صاحب کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہترین جلسہ منعقد کیا، بہترین مجلس سجائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے کاموں کو سجائے۔ محترم عزیزان ملت، میں بہت مختصر سی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے کے لیے
جہاں سب سے اہم اور ضرورت کی جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ ہے بجلی، سڑک، اچھا اسکول ہو، اچھے کالج ہو، اور سارے ساز و سامان جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں اس کی سہولیات ہو، ایسے علاقے کو ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت، اس سے بھی جو زیادہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے وہ ہے مکاتب قرآنیہ کا ہونا، مدارس دینیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا ہونا یہ ہمارے اسلام کی بقا اور ایمان کی بقا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ کا وجود ہے، انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ان مدارس اور مکاتب کی محنت کو سمجھنا ہوگا۔ آج دشمنان اسلام اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے مدارس اسلامیہ کو، مدارس دینیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر وہی نصاب پڑھایا جائے جو وہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ جب تک مدارس دینیہ کا وجود ہے وہاں تک ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بخارا اور سمرقند کے اندر کتنے اللہ کے ولی ایسے تھے، کتنے مصنفین وہاں سے گزرے، کتنے مؤلفین وہاں سے گزرے، لیکن آج وہاں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو دشمنان اسلام نے سب سے پہلی بڑی چالاکی سے یہ کام کیا کہ وہاں کے مدارس کے اندر اس کے نصاب کو داخل کیا۔ جب اپنے نصاب کو داخل کیا تو آہستہ آہستہ جو اسلام کے علوم تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کا مزاج ہے، اس کے دماغ میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ اس کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک برابر پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر، اخبارات کے اندر جہاں جہاں پوسٹر لگے ہیں وہاں پر لکھا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو ایک عام انسان جو مسلمان نہیں ہے، جو قرآن سے واقف نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی ہے لیکن قرآن سے واقف نہیں ہے، وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور نہ ضرور یہ روزانہ ہم ٹیلی ویژن کے اندر دیکھتے ہیں، اخبارات کے اندر دیکھتے ہیں، ضرور مسلمان دہشت گرد ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کی غلط فہمی کو مٹانے کا جہاں بہت سے راستے ہیں وہاں پر سب سے بڑا راستہ ہے وہ ہے مکاتب دینیہ کا ہونا، مدارس دینیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، جب اس کے اوپر استاد برابر محنت کرتا ہے، اس کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، تو وہی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اب اس کے ایمان سے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جنہوں نے مکتب میں تعلیم نہیں پائی، مدرسے کے اندر تعلیم نہیں پائی، تو آج ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہماری معصوم بچیوں کو بہلا پھسلا کر لے جاتے ہیں اور ان کے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں اور ان کو کلمے سے دور کر دیتے ہیں۔
تو یہ ساری برائیاں، سارے نقصانات مکاتیب دینیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ تجوید کے ساتھ آدمی اسی وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کے اوپر مکتب کے اندر اس پر محنت ہوئی ہوتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں جب چھوٹا بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے تو قرآن کے الفاظ اس کے زبان پر جلدی سے نہیں چڑھتے ہیں، اس کا تلفظ جلدی سے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہوئی مکاتب دینیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا مکاتب دینیہ ہے لیکن جیسے مضبوط ہونے چاہیے ایسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکتب کے نظام کو مضبوط کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سکول بن رہے ہیں، جگہ جگہ کلاسز بن رہے ہیں، جگہ جگہ پر کالجز بن رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ لیجئے آج تو نیا سکول کھڑا ہو گیا، آج نیا کالج بن گیا، لیکن ایک مدرسہ ہے، دو مدرسے ہیں، تیسرا مدرسہ شروع ہوا تو لوگوں کے زبان پہ آ جاتا ہے لو دو دکانیں تھیں تیسری دکان کھول دی۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مکاتیب کا تو ہر محلے میں ہر گلی گلی ہونے چاہیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اس لیے کہ جب تک مکاتب رہیں گے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اکابرین کا قول ہے کہ یہ دینی مدارس مکاتب قرآن خاصتاً یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ جب تک ہمارے مکاتب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عقیدے میں درستگی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے محلے کے اندر جو مکاتب ہے اس کی فکر کریں، اس کو مضبوط کریں، اور جو دینی مدارس ہے اس کے ہم بھرپور تعاون کریں، اس کا چاہے وہ جان کے ساتھ ہو، چاہے وہ مال کے ساتھ ہو، چاہے دعاؤں کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے ان مدارس کی، مکاتب کے چلانے والوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں میرے بھائیوں۔ عزیزان ملت، بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ایک دو واقعے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ حسن سلوک کیا، حفاظ کرام کا اکرام کیا، طلبہ اعظام کا اکرام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا میں سواری اور آخرت بھی ان کی سواری۔ غالباً دمشق کا واقعہ ہے، ایک گورکن ہوتا ہے یعنی قبر کھودنے والا، یہاں کیا کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو؟ جو قبر کھودتے ہیں میت کو ڈالنے کے لیے۔ تو ایک گورکن نے میت کو کھودا، کھودنے کے بعد ایک میت کو لایا گیا اور میت کے ساتھ مختصر 2 یا 4 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جب گورکن نے میت کو قبر میں لیٹایا، ابھی لیٹایا ہی تھا کہ 2 نور والے فرشتے آئے اور اس میت کو لے کر چلے گئے۔ وہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو جو گورکن ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ جو عورت تھی وہ تو چلی گئی۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد
پھر دوسری میت آتی ہے اور وہی 2-4 آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے. اب جیسے ہی قبر کے اندر میت کو لٹایا تو وہی فرشتے نمودار ہو جاتے ہیں اور وہی جنت کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے. اب وہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے. وہ جیسے ہی میت کو داخل کرتا ہے فوراً عورت کو پشت پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صحیح سے بتاؤ کیا ماجرا ہے. تو جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس میت کی ماں نے بولا کہ یہ میرے 2 بیٹے تھے. پہلا بیٹا تھا وہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم تھا. تو دیکھیں جب طالب علم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا اس کے ساتھ کہ ابھی تو میت کو اندر لیٹایا ہی ہے کہ فرشتے آئے اور اس کو لے کر چلے گئے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. پھر بتایا کہ دوسرا کون تھا تو اس عورت نے بتایا کہ دوسرا وہ بھی میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرا بیٹا جو پہلا طالب علم تھا. کان کھل کے سن لے, آج ہم ان علماء کرام کو طلبہ اعزام کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینی مدارس کے اندر پڑھنے والوں کی حمایت کرنے پر, ان کی مدد کرنے پر, ان کے تعاون کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا صلہ دیتا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ جو دوسری میت ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرا بیٹا جو اس کا بھائی تھا اس کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا تھا, اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی اور اس کی پوری کفالت وہ خود کرتا تھا. تو میرے بھائیو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلہ اس کے بیٹے پہلا بیٹا طالب علم تھا, جو سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا وہی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طالب علم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر, اس کی حمایت کرنے پر, اس کا تعاون کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا. تو عزیزان ملت, یہ جو دینی مدارس, یہ جو دینی مکاتب چلتے ہیں ان کو ہم حقیر نہ سمجھے. یہی دینی مدارس اور مکاتب قرآنیہ ہمارے ایمان کے باقی رکھنے کے لیے مضبوط قلعے ہیں. اور آپ خود بتائیے کیا کالج کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ہاسپٹل کے اندر سکھایا جاتا ہے, اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے, یا ٹیوشن کے کلاسز کے اندر سکھایا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, کہیں پر نہیں سکھایا جاتا ہے. یہ صرف سکھایا جاتا ہے تو مکاتب قرآنیہ کے اندر, دینی مدارس کے اندر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے گا یہ قیامت آنے والی ہے, ہم بھی مرنے والے ہیں, سب مرنے والے ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا, طالب علم کے ساتھ کیا سلوک کیا, حفاظ کے ساتھ کیسا سلوک کیا. میرے بھائیوں جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب سارا منظر سامنے آ جائے گا, پھر ہائے افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں رہیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ایک مدرسہ شروع ہوا تھا, کسی وجہ سے وہ بند ہو گیا, لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مدارس کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر لے کر چلیں. بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں پھر چالو ہو جاتے ہیں, سارے ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں پھر چالو ہو جاتے ہیں. تو ہمارے مدارس ایک بار بند ہونے کے بعد کیا پھر سے چالو نہیں ہو سکتے؟
ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں صحیح نہج کے ساتھ چلے، صحیح طریقے سے لے کر چلے، ایک کمیٹی بنا کر چلے، تو انشاءاللہ یہ جو سارے خرافات اور سارے نقصانات ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو کوئی بھی کام کرنا ہے انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہم ان مدارس کو، مکاتب کو تعاون کر کے بھول جائیں کہ ہم نے ان کو کتنے پیسے دیے ہیں، ہم نے ان کو کتنا مال دیا ہے، ہم دے کر بھول جائیں۔ وہ چاہے مدارس بند بھی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مدارس والے صحیح نہیں چلاتے، لیکن ہمیں پورا بدلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ گواہی نہیں دی کہ فلاں کالج میں کلاس دینے والا سب سے بہتر ہے، یا کوئی اور ڈیوٹی کرنے والا سب سے بہتر ہے، یا فلاں ہاسپٹل کا ڈاکٹر سب سے افضل ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن ان مکاتب قرآنیہ کے اندر چاہے 5 بچے پڑھتے ہو، چاہے 50 بچے پڑھتے ہو، چاہے دینی مدارس کے اندر چھوٹے بچے پڑھنے والے ہو یا بڑے علماء کرام پڑھنے والے ہو، ہر ایک کے بارے میں گواہی دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کوئی شخص ہے وہ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والا۔ تو ایک بات اور ہمیں سمجھنی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو قرآن کو سیکھتے ہی ہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان، ہمارے بوڑھے لوگ جو قرآن کو کسی وجہ سے نہیں سیکھ پائے ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کو سیکھ لے۔ صرف چھوٹے بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھا آدمی ہو، ہر ایک کے لیے قرآن کو سیکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور قرآن کو سیکھنا ہے تو اچھے لب و لہجے کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ آج ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں، یا کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں تو بھی ہم یہ کہتے ہیں دکاندار کو کہ بھائی اچھے سے اچھا کپڑا دکھائیے، چپل لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اچھے سے اچھا چپل دکھائیے، چاول لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اچھی کوالٹی کے چاول دکھائیے۔ ہر چیز کے اندر ہم کوالٹی مانگتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں پر مدرسے میں دینے کی باری آئے تو ہم سکے تلاش کرتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ۔ جب پڑھنے کی باری آتی ہے، جب کسی استاذ کو رکھنا ہوتا ہے یا کسی کو امامت کے لیے رکھنا ہوتا ہے تو ہم وہ تلاش کرتے ہیں جو سب سے کم تنخواہ لینے والا ہو، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امامت بہت اہم منصب ہے، لیکن آج ہم نے سب سے گھٹیا اس کو بنا دیا ہے۔ جو سب سے غلط قرآن پڑھتا ہے، جس کی تجوید بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو ہم امامت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ مؤذن ایسا تلاش کرتے ہیں کہ فری میں اذان دینے والا ہو۔ ظاہر بات ہے جب ہم فری میں اذان دینے والا ڈھونڈیں گے تو وہ حرم شریف کی اذان تھوڑی دے گا، وہ تو اذان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ایسی اذان دے گا۔ پھر کہتے ہیں مؤذن صاحب کی آواز برابر نہیں ہے، تو فری میں تو ایسی آوازیں ملے گی۔ جو اچھا پڑھنے والے ہوگے وہ دارالعلوم بسکندی میں چلے جائیں گے، یا جلالیہ میں چلے جائیں گے، یا کہیں اور چلے جائیں گے چھوڑ کر۔ تو میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کرام کی قدر کو پہچانیں، ہم ان کا تعاون کریں۔ یہ علماء کرام، یہ حفاظ نظام، یہ بھی تو انسان ہے۔ آج اسکول کے اندر پڑھانے والا ٹیچر
جس کی 70 سے 80 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی اس کو کم لگتی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو روزانہ کے 50 ہزار کماتا ہے وہ بھی اس کو کم لگتے ہیں، لیکن ہمارا حفاظ، ہمارا امام، ہمارا مؤذن، ہم اس کو 4000 5000 6000 سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ امام، یہ مؤذن، یہ حفاظ، یہ علماء کرام ہماری دنیا بھی بنا رہے اور ہماری آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا بھرپور تعاون کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون مدرس ہے، کون حافظ پڑھا رہا ہے، کون مؤذن ہے، بس ہمارا کام ہے دینے کا۔ ہم اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر تعاون کریں۔ انشاءاللہ جب ہم ان لوگوں کا تعاون کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوارے گا، اور آخرت کے جو لامحدود زندگی آنے والے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اتنا دے گا کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بس آپ کے سامنے مجھے ایک ہی بات عرض کرنی ہے کہ ان دینی مدارس کی، مکاتب قرآنیہ کی عزت کریں اور اپنے ہر محلے میں اس کو قائم کریں، اور جو اس کے چلانے والے ہیں ہم ان کا بھرپور تعاون کریں۔ تو سب کریں گے نا تعاون؟ خود بھی تعاون کریں اور دوسروں کو بھی تعاون کرنے کی ہدایت دیں، تو انشاءاللہ وہ پورا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی وہ پورا ثواب ملے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں ان دینی مدارس کی اور مکاتب قرآنیہ کی قدردانی کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔